اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم آیت نمبر 215 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو گے جو مال تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ یہ آیات انفاق سبیل اللہ کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی دینے کو نہ ہوتا تو آپ اس کو دوبارہ آنے کا کہہ دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کی شان اور انداز کیسا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوالی آیا۔ اس وقت آپ کے پاس بکریوں کا ایک ریوڑ تھا۔ آپ نے سب دے دیا۔ وہ سوالی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے نہ صرف خود اسلام قبول کیا بلکہ اس نے بستی والوں سے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا چرچا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی، اتنے غنی ہیں کہ ان کو اپنے فقر و فاقہ کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ سارا قبیلہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا تھا۔ دین کیسے پھیلا تھا؟ اثار اور اخلاق کے زور پر، تلوار کے زور پر نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ میرے پاس اگر ڈھیر سا بھی مال ہو اور وہ 3 دن یا 3 رات اس حال میں گزریں کہ وہ میرے پاس کچھ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض تھا۔ خادم تشریف لائے اور قرض کا تذکرہ کیا کہ وہ شخص جس کو قرض دینا ہے وہ مطالبہ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قرض کی ادائیگی کے بندوبست کرنے کا ارادہ کیا اور تاکید فرمائی۔ اتنی دیر میں کیا ہوا کہ رئیس سے فدق کی طرف سے تحفوں اور ہدیوں سے لدا ہوا ایک قافلہ آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کے برابر مال رکھ لو اور باقی مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا مال تقسیم ہو گیا؟ مال اتنا زیادہ تھا کہ تقسیم ممکن ہی نہیں تھی۔ اس رات اپنے گھر تشریف نہ لے گئے۔ اگلے دن جب بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کے نوافل پڑھے، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ ان کا مال جب اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا تھا تو شکرانے کے نفل پڑھتے تھے۔ یہاں مال جب گھروں میں آتا ہے تب نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تھے وہ جن کو اللہ کے سودے کا یقین تھا۔ آیت نمبر 216۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر۔ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ یہ آیات حضرت عبداللہ بن جہش کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔
حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی یہ وہی عبداللہ بن جہش ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں شہادت کی دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول بھی کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشرکین مکہ کی نقل و حرکت اور سرگرمیوں کے بارے میں کی رپورٹ لینے کے لیے بھیجا تھا، اور کوئی 8-9 لوگوں کے دستہ لے کر وہ روانہ ہوئے مشرکین مکہ کی مدینہ کے ارد گرد نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے۔ جب وہ نخلا کے قریب پہنچے تو مشرکین کا ایک دستہ دیکھا انہوں نے، کچھ ذرا ان کو فیل ہوا کہ ان کی کوئی حرکت ٹھیک نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں تھا کہ چاند نظر آ گیا اور حرمت کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، اور انہوں نے جلد بازی کر کے اس دستے پر حملہ صرف اس لیے کیا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ابھی چاند نظر نہیں آیا اور حرمت کا مہینہ شروع نہیں ہوا۔ انہوں نے ان کا تعاقب کر کے حملے میں جلدی صرف اسی لیے کی تھی کہ ان کا یہی خیال تھا کہ اگر حملہ نہ کیا گیا تو یہ بچ جائیں گے اور حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے اور پھر حملہ کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ ایک شخص قتل ہوا تھا اور مال غنیمت بھی ملا تھا۔ جب مدینہ پہنچے تو پتہ چلا کہ حرمت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ مشرکین مکہ نے شور مچایا کہ یہ کیسے دین کے علمبردار ہیں کہ حرمتوں کے مہینے میں قتل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا۔ اللہ نے حضرت عبداللہ بن جہش، کیونکہ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ ان کے تقوی کو پسند کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے یہ آیات نازل کیں۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر کر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہے اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ جہاد اور ہجرت کے بعد ملنے والے انعامات کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا دیں گے، اپنی رحمت اور بخشش سے نوازیں گے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کا ادنا سا مہاجر اور ادنا سا مسافر بنا دے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے، کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ یہاں پر شراب اور جوئے کے بارے میں پہلا حکم آیا ہے۔ شراب اور جوا عرب کے لوگوں کی گٹھی میں داخل تھا۔ ایک ہی حکم میں شراب کی حرمت کو اللہ تعالیٰ واضح نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شراب کو معاشرے سے نکالنے کے لیے ان کو 3 احکامات دیے۔ یہ پہلا حکم ہے، اور دوسرا حکم سورہ نساء میں آیا، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، اور تیسرا حکم سورہ مائدہ میں آیت نمبر 90 میں آیا ہے، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 کے بعد یہ سورہ بقرہ کی آیت اب منسوخ ہیں۔ تو یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی، تو کیا شراب میں کچھ فائدے ہو سکتے ہیں؟ جو ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر نمونیا ہو جائے یا چھاتی کی جکڑن کے لیے کوئی برانڈی وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے، تو یہ فائدہ شفا کا فائدہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی حرام چیز میں شفا نہیں ہے، پھر یہ کون سا فائدہ ہے؟ اصل میں مشرکین مکہ کا ایک تصور تھا کہ ان کے رئیس اور مالدار میلوں ٹھیلوں میں جاتے تھے، شراب پیتے تھے، نشے میں دھت ہو کر جوا کھیلتے، اور جو جیتتے تھے تو اس کو وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مفید نہیں ہے، اور وہ اس کو ہی سمجھتے کہ یہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ کسی حرام چیز کو مفید سمجھنا ہمارے معاشرے میں بھی رائج ہے۔ موسیقی، ناچ گانا، نمود و نمائش، یہ سب حرام ہے، اور یہ سب کچھ شادیوں پر
لوگ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شادیاں جو ہیں کوئی انڈسٹری ہے، کہ کہیں ڈانس فلور لگ رہا ہے، کہیں شادیوں کے گانے، مہنگے جوڑے، لاکھوں کے زیور بن رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے، یہ ہمارے دیے ہوئے مال پر پلتے ہیں۔ تو یہ بالکل مشرکین سا رویہ ہے۔ یہ والی آیت جو ہے یہ قرآن میں پڑھی جاتی ہے، مگر اب یہ منسوخ ہے، حکم اس آیت سے نہیں لیا جائے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دو کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سوال کر رہے ہیں۔ انفاق سبیل اللہ کی یہ آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ اس کو خرچ کر دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ روز صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو بہترین نعم البدل عطا کر، دوسرا کہتا ہے کہ کنجوس کو تباہ و برباد کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، خصوصاً رمضان میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی تھی تو بہت سخاوت کرتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان المبارک میں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے اور قرآن مجید کا دور فرماتے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے میں کھلی ہوئی آندھی سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتے۔ ایک مرتبہ کاشانہ رسول میں ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کا گوشت تقسیم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ بکری میں سے کیا باقی رہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ صرف ایک دست اس کی باقی رہی ہے، باقی سب ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دستی کے علاوہ جو کچھ تقسیم کر دیا گیا دراصل وہی سب باقی ہے اور کام آنے والا ہے، یعنی آخرت میں انشاءاللہ اسی کا اجر ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتے ہیں، تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیتے ہیں، اور جب پاؤں کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ صدقہ آسان حساب کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ، اور صدقہ حشر کے دن سایہ بنے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کر سکتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ عن الیتامیٰ سورۃ نساء کی ایک آیت کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے مال کو کھانے کو کبیرہ گناہ کہا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 گناہ ہیں جن کو کبیرہ گناہ قرآن میں کہا ہے۔ ایک تو یتیم کے مال کو کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوبن کبیرہ، اور اولاد کے قتل کو کانا خطأً کبیرہ کہا ہے۔ جب یتیم کے مال کو ہوبن کبیرہ کہا گیا تو صحابہ اکرام جو بہت محتاط تھے، جس کی کفالت میں جو بھی یتیم تھا انہوں نے اس کا مال الگ کر دیا تھا، کھانا پینا چولہا چوکا سب الگ کر دیا، گھروں کے اندر پھر مسائل درپیش ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آسانی کے لیے پھر یہ آیت نازل کر دی۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آپ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ سبق سیکھ لیں اور نصیحت قبول کریں گے۔
مسلمان مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک ڈونٹ بتایا ہے کہ مشرک مردوں عورتوں کے ساتھ مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح، مومن مردوں کا مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں، اور کتابیہ عورت اور مرد کے ساتھ اجازت ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر آگے بات کریں گے۔ مرد نکاح نہ کریں اور عورتوں کا نکاح نہ کروائیں۔ یہ زیر زبر کے فرق سے اس میں زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ ولا تنکحوا اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ مسلمان مرد جو ہیں وہ نکاح نہ کریں، اور تنکحوا جو پیش آ گئی اسی زبر کی جگہ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی عورتوں کا نکاح نہ کروائیں۔ اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مسلمان عورتیں خود سے خود نکاح کا اختیار نہیں رکھتی، ان کے لیے ان کے ولی کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں کورٹوں میں جو نکاح ہو رہے ہیں یہ سب ناجائز ہیں۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن و حدیث کی روح سے وہ نکاح ناجائز ہیں، اور اس نکاح کے بعد جو تعلق قائم ہوتا ہے اس کو زنا کے زمرے میں لیا جاتا ہے۔ جہاں ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہاں شریعت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے اور ولی کو آداب سکھا رہی ہے کہ لڑکی کی مرضی کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ جبراً کیا ہوا نکاح ایک خاتون کے پاس شریعت میں اس کو منسوخ کرنے کا اختیار موجود ہے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کا مرصدہ سنا دو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حیض کے احکامات دیے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ الگ رہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا یا ان کا پکا ہوا کھانا نہیں کھا سکتے یا پاس نہیں بیٹھ سکتے۔ عورت پوری ناپاک نہیں ہوتی۔ ہمارے دین میں احکامات بہت معتدل ہیں۔ یہودی حائضہ کے بستر پہ نہ بیٹھتے تھے، نہ ان کا پکا ہوا کھانا کھاتے تھے، اور بسا اوقات ان کو گھروں سے نکال کر کسی دوسری جگہ بھی شفٹ کر دیتے تھے۔ عیسائیوں میں کوئی پابندی نظر نہیں آتی، وہ اس میں صحبت بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے دین میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ولا تقربوہن کا مطلب ہے کہ جسمانی تعلق اور صحبت قائم نہ کرو۔ حیض میں چھونا، بوسہ لینا، پاس بیٹھنا یہ سب جائز ہے، اور یہ کب تک ہے کہ حتی یطہرن، تاکہ اوپر شد جو ہے وہ بتا رہی کہ اچھی طرح جب تک پاک نہ ہو جائے، جب تک غسل کر کے نماز پڑھنے کے قابل نہ ہو جائے۔ اس میں کچھ احکامات ہیں کہ اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں صحبت کرتا ہے تو اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر خاتون کی رطوبت کے اندر زردی ہے تو اس کو 2 گرام سونا دینا ہوگا، صحبت کر لی اگر تو، اور اگر خارج ہونے والی رطوبت میں سرخی ہے تو 4 گرام سونا اس کا کفارہ ہے۔ حیض کے احکامات میں کچھ اور چیزیں ہیں جن کا جاننا بھی ضروری ہے۔ حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، نہ نماز کی قضا ادا کی جائے گی۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم حیض کے دنوں میں نہ نماز پڑھتے تھے، نہ ان کی قضا ادا کرتے تھے، اور حیض میں روزہ بھی نہیں رکھا جائے گا، لیکن بعد میں اس کی قضا جو ہے وہ ادا کی جائے گی۔ حیض میں ناظرہ رواں قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تعلیم و تدریس کے لیے یا حفظ کی دہرائی کے لیے قرآن کی آیات کو چھوئے بغیر توڑ کر آیات پڑھنے کی اجازت ہے۔ البتہ سماعت قرآن اور زبانی پڑھنا جائز ہے۔ تسبیحات کی جا سکتی ہیں، درود اور آیات کو پڑھا جا سکتا ہے زبانی۔ مسجد میں جانا منع ہے، مگر عیدگاہ جانے کی تاکید ہے۔ اس میں اجازت ہے مگر ہٹ کے کھڑے رہنا چاہیے۔ حیض میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا ادا ہوگی۔ حیض کا لباس پاک ہے بشرطے کہ اس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو۔ حیض کے لباس کی پاکی کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اس حصے کو دھو دیا جائے جس پر نشان یا کوئی داغ دھبا ہو، اور پانی اچھی طرح ریشوں میں سے گزرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بستر اور دوسرے کپڑے جن پر داغ نہ ہو وہ سب پاک ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو بنا کر
میری سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وضو کے بعد وہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، اللہ ان پر گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو اس کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 223 میں کہا، نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں بڑی جامعیت کے ساتھ خوشحال ازدواجی زندگی کے اصول بتا رہے ہیں۔ اس میں مخاطب مرد ہیں کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ جیسے کسان اور کھیتی کا تعلق ہوتا ہے، کسان کے لیے کھیتی محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو توجہ دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے، اس پر وقت لگاتا ہے، اپنا مال، صلاحیت، محنت کرتا ہے۔ تو شوہر کو بھی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اس کو اپنا محبوب رکھنا ہے، توجہ دینی ہے، وقت دینی ہے، اس پر مال خرچ کرنا ہے۔ یہ مال اس کے لیے صدقہ ہوگا، محنت اور مشقت کرنی ہے، اس کو غیر اہم نہیں سمجھنا۔ جیسے کسان ہل چلاتا ہے، زمین نرم کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس میں سے جو بوٹیاں نکلتی ہیں ان کو نکالتا ہے، صاف کرتا ہے، پھر اس کو پانی لگاتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی کونپلیں جب وہ ہو جاتی ہیں تو ان کو دیکھ کر وہ کتنا خوش ہوتا ہے، ان کو حفاظت کرتا ہے، دھوپ چھاؤں سے، گرمی سردی سے، کیڑوں مکوڑوں سے بچاتا ہے، اس پر کھاد ڈالتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے، اور جب وہ فصل بڑی ہوتی ہے تو وہ کاٹ کر اس سے نفع حاصل کرتا ہے۔ تو شوہر کو بیوی کے ساتھ بھی بالکل یہی رویہ اختیار کرنا ہے، اس کے دل کو نرم کرنا ہے، سنت اور اسوہ کی کھاد ڈالنی ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، بدعات سے اس کو بچانا ہے۔ اعمال صالح کی کھیتی نکلے گی تو باقیات صالحات بنیں گی، اس میں سے پرانے عقائد اور رسومات کو صاف کرنا ہے، اچھے ایمان کا بیج ڈالنا ہے، قرآن اور حدیث سے اس کی آبیاری کرنی ہے، پانی لگانا ہے، سنت اور اسوہ کے قصوں کی کھاد ڈالنی ہے۔ جب ازدواج کے اعمال صالح کی چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلیں تو شوہر کو ان کی حفاظت کرنی ہے، نفاق سے، بدعات کے گھن سے، برادری اور معاشرے کی گرم ہواؤں سے۔ اور جب ازدواج اور اولاد کہ اعمال صالح کی کھیتی نکلے گی تو وہ پھر کیا بنیں گی؟ باقیات الصالحات، اس کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ آگے آ رہا ہے قسموں کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قسم کھانی ہے اس کو چاہیے کہ اللہ کے نام کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ قرآن کی قسم نہیں کھانی، شوہر اور بیٹے کے سر کی قسم نہیں کھانی، صرف اللہ کی قسم کھائی جائے گی۔ اور اگر کوئی غلط کام کی قسم کھائے تو کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نیکی کے کام کو چھوڑنے اور گناہ کے کام کو کرنے کی قسم کھا لے، اس کو چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے، کفارہ ادا کرے، نیکی کرتا رہے اور گناہ سے بچ جائے، کہ نیکی کے کام کو چھوڑنے اور گناہ کے کام کو کرنے کے بعد کبھی قطع رحمی کی قسمیں نہ کھائے۔ قسم کو توڑنے کا کفارہ کیا ہے کہ 3 روزے رکھے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو اوسط درجے کے کپڑے پہنانا ہے اور 1 غلام کو آزاد کرنا ہے۔ آیت نمبر 226۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہے تو اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانتے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی قسم کا تذکرہ کیا ہے جس کو ایلا کہتے ہیں۔ ایلا، جب کوئی شخص مطلب کوئی شوہر یہ قسم کھا لیتا ہے کہ وہ بیوی سے تعلق قائم نہیں کرے گا، تو یہ وہ قسم ہے۔ ایلا شریعت میں جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواج مطہرات سے ایلا کیا، اس کی رودات ہم آگے پڑھیں گے۔ جب شوہر بیوی سے ایلا کرتا ہے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ 4 مہینوں تک رجوع نہیں کرتا، تو کچھ ائمہ کے نزدیک خود بخود طلاق ہو جاتی ہے۔ 4 مہینے کے بعد اس خاتون کے پاس طلاق کا ایک جواز میسر آ جاتا ہے۔
والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ ثلاثۃ قروء، طلاق کے احکامات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ طلاق ایک جائز حلال عمل ہے مگر اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی ناپسندیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شادیاں کرو، طلاقیں نہ دو، مزے چکھنے والوں اور والیوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور ہر طالب لذت بکثرت طلاق دینے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہنسی مذاق اور غصے میں 3 باتیں ایسی ہیں جو ہنسی مذاق اور غصے میں ہو جاتی ہیں، ایک نکاح، دوسرا طلاق اور تیسرا رجوع۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حیض سے فارغ ہونے کے بعد پاکی اور طہر کی حالت میں جماع سے پہلے دی جانے والی طلاق طلاق احسن ہے۔ طلاق کے بعد کے عرصے کو عدت کہا جاتا ہے، اور عدت کتنی ہوگی؟ حائضہ عورت کے لیے ثلاثۃ قروء یعنی 3 مہینے، نابالغ بچی کے لیے بھی 3 مہینے، حیض سے مایوس خاتون کے لیے بھی 3 مہینے ہیں، حاملہ خاتون کے لیے وضع حمل تک ہے، چاہے وہ 1 مہینے بعد ہو یا 7 مہینے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو ماہواری آنے سے مایوس ہو چکی ہیں، اور اگر تمہیں ان کی عدت کے بارے میں شک ہو تو یاد رکھو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان عورتوں کی عدت بھی یہی ہے جنہیں ابھی ماہواری آئی ہی نہیں، اور جو عورتیں حاملہ ہوں ان کی عدت کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا بچہ جن لیں، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کرے گا۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک جائز اشیاء میں سب سے مبغوض چیز طلاق ہے۔ پہلی طلاق کے بعد عدت شروع ہوگی، اگر رجوع نہیں کیا تو طلاق ہو جائے گی اور عورت کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر رجوع ہو گیا تو گھر بسا رہے گا، لیکن ان کے ریکارڈ میں 1 طلاق لکھ دی جائے گی۔ اگر دوسرے موقع پر طلاق ہوئی تو پھر اس کے بعد رجعی طلاق ہے، رجوع نہیں ہوا، علیحدگی ہو گئی تو پھر دوسرا نکاح ہو سکتا ہے اور تجدید نکاح بھی ہو سکتا ہے، اور اگر رجوع ہو گیا تو طلاق ختم ہو جائے گی اور 2 طلاقیں شمار کی جائیں گی۔ تیسری طلاق کے بعد طلاق بائن، تیسری طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کا طریقہ کیا ہے؟ اب اس میں رجوع ہے نہ تجدید نکاح ہے۔ تیسری طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کے طریقے میں حلالہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد نکاح کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اور مرد کے نکاح میں گھر بسانے کی نیت سے نکاح کیا جائے، اگر وہاں سے اس کی طلاق ہو جائے یا اس کا شوہر فوت ہو جائے تو پھر سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، منصوبہ بندی کے تحت یہ نکاح نہیں ہوگا۔ حلالہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سابقہ شوہر کسی اور مرد کے ساتھ منصوبہ بناتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے، شب باشی کرے، پھر کچھ دیر کے بعد اس کو طلاق دے دے، تو یہ نکاح جو ہے وہ گھر بسانے کی نیت سے تو ہوا ہی نہیں ہے، تو یہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، یہ ملعون عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ نکالنے والے کو کرائے کا سانڈ سے تشبیہ دی ہے، استغفر اللہ۔ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں، یہ بھی انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ حیات طیبہ میں آپ نے اس کو ایک ہی طلاق تصور کیا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ واپس لے لو کا مطلب ہے کہ جو حق مہر اب ان کو دے چکے ہو اس کو واپس لینا جائز نہیں ہے۔ حق مہر واپس لینے کا کوئی تصور نہیں طلاق کے موقع کے پر۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص تحفہ لینے کے بعد واپس لیتا ہے اس کی مثال اس کتے کی سی ہے جو قے کر کے خود ہی اس کو چاٹ لیتا ہے۔ تو حق مہر بھی کیا ہوتا ہے؟ حق مہر تحفہ ہی تو ہوتا ہے۔ الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو، یعنی وہ حد قائم نہ رکھ سکیں جو حسن معاشرت کے حوالے سے ان پر واجب کی گئی ہے۔ اور ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کرتا حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں گے وہی ظالم ہیں۔ معاوضہ دے کے علیحدگی سے مراد ہے خلا، یعنی عورت شوہر سے علیحدہ ہونا چاہے تو وہ اس کا حق ہے، تو شوہر عورت سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں قیس بن ثابت کی دیانتداری اور اخلاق میں کوئی عیب نہیں نکالتی، بلکہ مجھے مسلمان ہو کر شوہر کی ناشکری کے گناہ میں مبتلا ہونا بھی پسند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ثابت کا دیا ہوا مہر میں جو اس نے تمہیں باغ دیا اس کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ عورت نے عرض کیا، ہاں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنا باغ واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت نے بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق مانگی اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اللہ کی حدود سے آگے نہ بڑھو، یعنی حلال سے تجاوز کر کے حرام کی طرف نہ جاؤ، احسان سے تجاوز کر کے برائی کی طرف نہ جاؤ، اور معروف سے تجاوز کر کے منکر کی طرف نہ جاؤ۔ پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کرتا حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کی وکالت کی ہے اور فرمایا، وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہو جانے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کرو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا۔ وہ تو تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پھر اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا حق مہر اور جو تحفے تحائف تم نے اس کو دیے تھے اس کا جہیز، اس کے علاوہ بھی کچھ اور دے کر باعزت طریقے سے رخصت کرو جیسے کہ کسی مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ۔ اس سے کہ مراد ہے کہ عورت کو تکلیف دینے کی غرض سے طلاق اور رجوع کرنا، محض اس کو ستانے اور نقصان پہنچانے کی غرض سے یہ نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنا ظلم و زیادتی ہے اور احکام الہی سے مذاق کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، 3 کام ایسے ہیں جو چاہے سنجیدگی میں کیے جائیں یا مذاق میں وہ نافذ العمل ہوتے ہیں: نکاح، طلاق اور بیوی سے رجوع کرنا۔ آیت نمبر 232، وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر ان سے مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔
حضرت موقل بن یسار کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، لیکن جب عدت گزر گئی اور طلاق بائن ہو گئی تو انہوں نے پھر ان کے لیے پیغام بھیجا۔ موقل نے اس پر انکار کر دیا، مگر عورت چاہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی کہ تم ان سے اس نکاح سے ان کو مت روکو کہ وہ اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ پہلی یا دوسری طلاق کی عدت گزرنے کے بعد سابقہ شوہر اور بیوی کا باہمی رضامندی سے نکاح جائز ہے۔ نکاح بھی ہوگا، عقد ثانی بھی ہوگا۔ اور یہاں دوسری بات یہ بھی ہے کہ سابقہ شوہر سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی مطلقہ بیوی کو کسی اور شوہر سے نکاح سے منع نہ کرو، کیونکہ بھائی تم نے تو پہلے اس کو رکھا نہیں، اب تم اپنے بچے کی ماں کو انا کا مسئلہ بنا کر اس کو کسی اور جگہ نکاح کرنے نہیں دے رہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے روک رہے ہیں۔ تجدید نکاح پہلی 2 طلاقوں کے بعد ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلی 2 طلاقیں طلاق رجعی ہیں، کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے۔ نئے سرے سے پورا نکاح شرائط نکاح کے ساتھ ہو سکتا ہے، حق، مہر، ولیمہ اور نکاح کا خطبہ، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر باہر نہیں ڈالا جائے گا۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے ہو وہ معروف طریقے سے ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ پیچھے جہاں طلاق کی بات چل رہی تھی، طلاق کے احکامات سے گھر ٹوٹ رہے تھے اور کٹ رہے تھے، رشتے ختم ہو رہے تھے، وہاں ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا بھی حکم دے دیا کہ کیا کرنا ہے۔ ساری کی ساری مائیں، چاہے وہ پڑھی لکھی ہیں، ان پڑھ ہیں، امیر غریب ہیں، نارمل ڈلیوری ہوئی ہے، صحت مند ہے، بیمار ہیں، کسی بھی حال میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلاؤ۔ یہ بچے کا حق ہے اور ماں کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے حق معاف کر دے گا، بچوں کے حق معاف نہیں کرے گا۔ بچے کو کسی اور سے دودھ پلانا رضاعت ہے۔ رضاعت کی مدت 2 سال ہے۔ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ طلاق ہو جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو متعلقہ عورت اور بچے کی کفالت کا ذمہ دار بھی ٹھہرایا ہے کہ کھانا پینا اس کے ذمہ ہوگا۔ والدہ پورے 2 سال بچے کو دودھ پلائے گی۔ یہ بچے کی صحت، اس کی نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ماں بچے کو 2 سال دودھ پلائے، اور والد سے اس کی حیثیت سے زیادہ کھانے اور کپڑے کے اخراجات کا مطالبہ نہ کیا جائے، خواہ یہ مطالبہ عورت کرے یا اس کے وارث کریں۔ اگر والد فوت ہو جائے تو بچے کی کفالت کا ذمہ دار اس کا چچا یا اس کا دادا بھی ہو سکتا ہے۔ باپ کے بعد ذمہ داری وارثوں کی ہے۔ حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ ماں کا بچے کو دودھ پلانے میں اجر کتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت جب اپنے بچے کو پہلا گھونٹ پلاتی ہے اس کو پہلے گھونٹ کے بدلے 100 جانوں کو زندگی بخشنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور نہ پلانے کا گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کچھ عورتیں دکھائی گئی تھیں جن کی چھاتیوں کو سانپ نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون تھی؟ یہ کنز الایمان کی حدیث میں بتایا گیا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے دودھ سے منع کرتی تھیں۔ اور آج کیسے سستی، کاہلی، جاہلیت، کبھی اپنی ڈگری کا، کبھی اپنی تعلیم کا، اپنے کیریئر کا، کچھ نہیں تو اپنی آزادی سے گھومنے پھرنے کے لیے بچوں کو ان کے دودھ سے محروم رکھا جاتا ہے۔ جو میڈیکل فائدے ہیں ان پر تو تبصرہ ہی نہیں ہو رہا، یہ تو قرآن اور حدیث کا حکم ہے، اس میں کافی ہے۔ والذین
یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ عدت کے احکامات کیا ہیں کہ نکاح نہ کرے، زینت اختیار نہ کرے اور سفر نہ کرے۔ حاملہ عورت کی عدت وضع عمل ہے اور لونڈی کی عدت نصف ہے، 2 ماہ 5 دن۔ حضرت ام عطیہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ عورت نہ سرما لگائے، نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے اور نہ خوشبو استعمال کرے۔ تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو۔ عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا، اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورے مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ ہے، زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر مہر کی شکلیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر نکاح ہوا، نہ مہر مقرر ہوا، نہ رخصتی ہوئی تو متع طلاق ہے یہ نکاح۔ دوسرا ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تو آدھا مہر دینا ہے۔ تیسرا یہ کہ نکاح ہوا، مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی ہو گئی تو پھر مہر مثل ہے۔ چوتھا نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، رخصتی ہوئی تو پورا مہر ہوگا۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت کرو۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، یہ عصر کی نماز ہے، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامعہ ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آئے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں، اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم اور دانا ہے۔ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور سے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا کرو، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ یہ آیت بھی اکثر مفسرین کی رو سے اب منسوخ ہے، کیونکہ ایک بیوہ عورت کو اس کے شوہر کے مال متروکہ میں سے جب حصہ دے دیا گیا، یعنی چوتھا حصہ یا 8واں حصہ جب دلوا دیا گیا ہو تو اب اس نفقے کا تصور موجود نہیں ہے۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کے کام کرو گے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔
بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے باہر نہ جانے کا حکم دیا تھا۔ کیونکہ ایک وبا پھیل گئی تھی۔ تو جو لوگ موت کے خوف سے باہر جائیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اللہ پر توکل کی کمی کا اظہار ہوگا۔ دوسرا کہ جب صحت مند لوگ اپنے بیماروں کو چھوڑ کر جائیں گے تو وہ قطع رحمی کے مرتکب ہوں گے۔ اللہ اور رسول کی نافرمانی اور حقوق العباد میں کمی بھی ہوگی۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جہاد کی طرف مائل کرنا چاہتے تھے، مگر شیطان ان کو دو چیزوں کا خوف دلاتا ہے، ایک موت کا اور دوسرا جان کے مالوں کی کمی کا۔ اگر لوگ باہر جائیں گے، یعنی وہ جو خوف تھا جو بیماری کی وجہ سے آیا تھا، تو اگر لوگ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس جگہ سے باہر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بیماری ایکسپوز ہوگی، اپنے آپ کو اس بیماری میں مبتلا کر لیں گے۔ تو یہاں پہ جو حضرت موسیٰ کے بعد یہ ان کی قوم میں ایک واقعہ رونما ہوا تھا، بنی اسرائیل کی بستی میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ تو آج سیم سچویشن جو ہے وہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ان کو بھی حکم یہی دیا تھا کہ اگر تمہارے اس بستی میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو تم لوگ اپنے گھروں سے نکل کے باہر نہ جاؤ، مگر یہ لوگ اپنی جانوں کے خوف سے وہاں سے نکل کر چلے گئے تھے۔ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، تو اللہ نے جو سارے وہاں سے نکل کے گئے تھے، اللہ نے ان سب کو موت دے دی تھی۔ تو کیونکہ وہ موت کے خوف سے نکل کر وہاں سے گئے تھے، موت کا خوف اور مال کی کمی کا خوف۔ تو یہاں پہ قاری قرآن کے ذہن سے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جب نکلیں گے، اس کا دل اور ذہن اس پر آمادہ ہوگا تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ان کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا احسان اور اس کے فضل کو جاننا ہے اور شکر ادا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھوٹے تو اس علاقے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں سے باہر نہ نکلے، اور باہر کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ وہاں نہ جائیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں خروج بنی اسرائیل کا واقعہ بتا رہے ہیں، جہاں پہ طاعون کی وبا پھوٹی تھی۔ ان کے نبی کی تعلیمات بھی سیم یہی تھیں۔ انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت کو کہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ وہاں سے باہر نہ جاؤ، یہ اللہ کا حکم تھا۔ تو آج سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا جدید نسخہ ہمیں بتا دیا تھا کہ اگر کسی شہر میں، کسی بستی میں کوئی ایسی وبا پھوٹے تو بستی والوں کو باہر نہیں جانا۔ کیونکہ وہ بیماری جو ہے ایکسپوز ہوئے گی اور بڑھے گی۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ جس مال کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ وہ مال کی محبت ان کے دلوں سے نکالنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کیا کرو؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو اللہ دل سے مال کی محبت کو نکالنے کا نسخہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور کیا خرچ کرو؟ کہ وہ مال خرچ کرو، قرض حسنہ اس کو کہا گیا، جو پسندیدہ مال ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں لوٹائیں۔ دنیا میں تو کوئی قرض کو برابر لوٹانے کو بھی تیار نہیں ہوتا، جھگڑے کرتے ہیں لوگ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم قرض دو تو میں تمہیں اس کو کئی گنا بڑھا دوں گا۔ اور وہ مال اللہ تعالیٰ کب دیں گے؟ جب دینے والا بالکل خالی ہاتھ ہوگا، جنت کی خریداری کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا، کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے گا اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رائے خدا میں نہ لڑیں، جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ کر پھر گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا تھا، اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے، ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے زیادہ مستحق تو ہم ہیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کا رویہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں مغضوب کا رویہ دکھا رہے ہیں۔ قوم نے نہ اللہ کی مانی، نہ نبی کی مانی، بلکہ بحث و تکرار کیا، کیلو کال کیا، اور کہا کہ وہ کیسے ہمارا
حکمران ہو سکتا ہے۔ اچھا حکمران وہ نہیں جو امریکہ اور نیٹو سے ڈرے، بلکہ جو نڈر اور طاقتور ہو، جو بزدل نہ ہو۔ اچھا حکمران وہ نہیں ہے جو اپنی موت سے ڈرتا ہے، جو اپنے آگے پیچھے محافظ رکھتا ہے۔ وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں۔ نبی نے جواب دیا، اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی و جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا کی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ اس کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حکمران کوئی مالدار شخص ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ وہ کوئی بڑا مالدار نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کیا ہے کہ اس کو علمی اور جسمانی طور پر وہ طاقتور اور مضبوط ہے۔ طالوت کو حکمران بنانے کی وجہ کیا تھی کہ اس میں دو صفات تھیں۔ ایک تو دنیا کا علم و فن اور ہنر تھا، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ جس کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے اللہ کی نظر میں وہ امی ہے، اور جسمانی اور اعصابی لحاظ سے بھی وہ مضبوط ہے۔ اور متبرک صندوق کون سا تھا؟ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور وہ پتھر کی سلیں تھی جس پر تورات کندہ تھی، اور بوتل میں انہوں نے من جو بھر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی اس میں تھا، تو یہ متبرک صندوق تھا۔ اور اس صندوق کو ایک لڑائی کے موقع پر فلسطینی مشرکین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا، لیکن یہ مشرکین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا ہوا تھا وہاں یہ جو طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی تھی، تو آخر انہوں نے کیا کیا کہ خوف کے مارے وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہم پر یہ عذاب آیا، تو انہوں نے ایک بیل گاڑی پہ صندوق کو رکھ دیا تھا اور ان کی طرف ہانک دیا تھا، اور فرشتے لے کر ان کی طرف آ گئے تھے، تو ان کو اپنا وہ صندوق جو ہے وہ واپس مل گیا تھا۔ یہ طالوت کے دور کے حکومت میں یہ ہوا تھا، جب اس کی حکومت میں ان کو ان کا صندوق مل گیا تھا، تو پھر انہوں نے طالوت کی جو اس کی حکومت کو تسلیم کر لیا تھا، اس کو اپنا حکمران مان لیا تھا۔ پھر جب طالوت لشکر لے کے چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں ایک آدھ چلو کو پی لو تو پی لو، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اور جب جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر۔ طالوت کے ساتھ بھی 313 لوگ رہ گئے تھے، ان کی تعداد اصحاب بدر کے برابر تھی۔ آج ہمارے لیے بھی یہ دعا بہت مفید ہے۔ طالوت کے 313 ساتھی، جالوت کا اتنا بڑا ساتھی، یہ لوگ جم گئے تھے اور انہوں نے اللہ سے دعائیں کی تھیں۔ مومن کا ہتھیار ذکر الہی ہے، مومن کا اسلحہ دعا ہے۔ ایسے صابروں کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا؟ وہ کٹ گئے تھے یا مارے گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی تھی۔ آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ جب یہ بنی اسرائیل کا لشکر نکلا تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ تب وہ نوجوان لڑکے تھے اور بہت ماہر نشانہ باز تھے، غلیل کے ساتھ نشانہ لگاتے تھے۔ انہوں نے لشکر میں شامل ہونے کے لیے جیب میں غلیل رکھی اور کچھ پتھر رکھ لیے۔ حضرت داؤد اور ان کے والد اور ان کے بھائی 313 کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ جنگ شروع ہوئی تو جالوت دشمن قوم کا سپہ سالار تھا، سر سے پاؤں تک لوہے کی زرہ میں ملبوس تھا۔ جنگ کے لیے اترا تو اس نے مبازرت کے لیے للکارا،
حضرت داؤد علیہ السلام نے غلیل میں پتھر رکھا اور اس طرح زور سے کھینچ کر مارا تو وہ پتھر دشمن کے سپہ سالار کی آنکھ میں جا کر لگا اور گدی سے باہر نکل گیا۔ وہ ڈھیر ہو گیا اور پورے کا پورا لشکر جو تھا وہ میدان جنگ سے مرعوب ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اس گروہ کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فتح اور نصرت عطا کی۔ اللہ ہمیں ایمان، توکل، جوش اور ولولہ نصیب فرمائے۔ کیونکہ یہ گروہ جو تھا اللہ سے دعائیں کرتا ہوا گیا تھا تو اللہ نے ان کو فتح اور نصرت سے نوازا۔ کوئی جنگ میں نہ اسلحہ نہ ہتھیار کچھ بھی نہیں ہوا۔ جنگ کیسے انہوں نے جیت لی؟ اللہ سے دعاؤں کے بدلے میں۔ جب کوئی گروہ اللہ کی اطاعت پر جم جاتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، تو پھر اللہ بھی اپنی شان سے مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ 3 کام ان لوگوں نے کیے تھے جو بدر والوں نے بھی کیے۔ نمبر 1 اطاعت اللہ کی تھی اور اپنے نبی کی اطاعت کی، اللہ پر توکل کیا اور صبر سے جم گئے۔ پھر اللہ کی مدد آئی اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے اپنی شان سے فتح نصرت سے نوازا۔ اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفاع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہو گئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے۔ اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا، پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔ ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار انفاق کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس آیت میں وہی کیفیت بتائی جا رہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خرچ کرو اس وقت سے پہلے کہ جان لبوں پہ آ جائے، اور اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ ابن آدم، اس وقت یہ مال تیرا نہیں تیرے وارث کا ہے۔ ابن آدم کہتا ہے ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ ابن آدم تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے اڑا دیا، جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا، یا جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا۔ ابن آدم کا حال یہ ہے کہ اس کے پاس 2 وادیاں بھی سونے کی ہوں تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس تیسری مزید ہو۔ ابن آدم تیرا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔ اللہ تعالیٰ سودے کی بات کر رہا ہے اور سودا تاجر کرتے ہیں۔ مکہ کا سب سے مالدار تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مدینہ کے سب سے کامیاب ترین سوداگر عثمان غنی تھے۔ ہر طریقے سے خرچ کرتے تھے، ہر ہفتے ہر ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ انہوں نے بحرہ کا کنواں جو تھا وہ وقف کر دیا تھا۔ غزوہ تبوک میں جہاد فنڈ دینے کا واقعہ آیا تو 1/3 مال انہوں نے دے دیا۔ قحط سالی میں انہوں نے اونٹوں کے لدے ہوئے اونٹ جو تھے وہ دیے۔ 8 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔
وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور اس کی معلومات سے کوئی چیز ان کی گرفت اور ادراک میں نہیں آ سکتی، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو بتا دینا چاہے۔ اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور ان کی نگرانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان ہے۔ قرآن کی کوہان سورہ البقرہ ہے، اور سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیات کی سردار ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ الحی القیوم اسم اعظم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسم اعظم کو 3 صورتوں میں تلاش کرو: سورہ بقرہ کی آیت الکرسی میں، آل عمران کی آیت نمبر 2 میں، اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 111 میں۔ ان میں سے جو کامن لفظ ہے وہ الحی القیوم ہے۔ اس کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگی جائے گی وہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بے قرار ہوتے تھے تو آپ اس دعا کو کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اس میں عقیدہ شفاعت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ سفارش کون کرے گا، کس کی کرے گا، کب کرے گا، کس حد تک کی جا سکتی ہے، یہ سب کیسے ہے۔ اللہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ نے سفارش کا اختیار اپنے اذن سے دینا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، کسی شخص کا اگلا پچھلا کچا چھٹا صرف اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے سفارش کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کی زندگی اور اس کی جنت میں صرف موت کا فاصلہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو صدقہ فطر کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ ایک شخص آیا اور وہ غلہ چوری کر کے لے گیا۔ آپ نے اس کو جب پکڑا تو اس نے منت سے ماجت کیا، آپ نرم دل تھے، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ، تیرا اور تیرے چور کا کیا معاملہ ہے؟ ابو ہریرہ پریشان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا، وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا، اس نے پھر اپنے بیوی بچوں اور کا واسطہ دیا تو وہ منت سماجت کی ان کی، تو انہوں نے چھوڑ دیا، معاف کرنے کو پسند کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ، تیرا اور تیرے چور کا کیا معاملہ ہے؟ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر کل آئے گا۔ انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ اب وہ تیسرے دن اگر آئے گا تو اس کو پکڑ لوں گا اور تجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اگلے دن جب وہ آیا تو انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ چلو تمہیں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، وہ سزا بھی دلاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسا کلمہ بتاؤں گا جس کو پڑھ کر تم شیطان سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ شیطان سے بچنا اور رحمان کی پناہ میں آنا تو ان کی اولین ترجیح تھی۔ ان سے سودا ہو گیا۔ جاتے جاتے اس نے آیت الکرسی کے کلمات بتا دیے۔ جب اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یہ رودات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتہ ہے ابو ہریرہ وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا۔ گویا جاتے جاتے خود اپنے شر سے بچنے کا نسخہ تم کو بتا گیا۔ تو کوئی شخص بھی جب آیت الکرسی پڑھ کر دم کرے گا تو شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اسلام کے احکامات آسانی اور سہولت کے احکامات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دین کے معاملات میں جبر نہیں کرے گا۔ ایک اندھے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم ناظرہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے تھے۔ مالی تنگ دست سے مال خرچ کرنے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ بیمار سے، معذور سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ حج پر کیوں نہیں گئے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور تیسرا یہ کہ دین کی دعوت اور تبلیغ میں سختی نہیں ہوگی۔ ایک یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے بیٹے ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو بھی اس پر بہت آمادہ کیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا ہوں، دھمکی بھی دی ہے، خوف بھی دلایا، لیکن بچے کہ مانتے ہی نہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ، یسروا ولا توسر، آسانیاں کرو مشکلیں نہ کرو، حسن اخلاق سے معاملہ کرو۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لے لیا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی اور مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ طاغوت ہر اس سرکشی کو کہتے ہیں، اس طاقت کو کہتے ہیں جو اللہ کی سرکشی کرتا ہے، اس کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس میں ایک انسان کا نفس، اس کا گھرانہ، برادری، معاشرہ، قوم و ملت کے قوانین کوئی بھی طاغوت کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کے لیے طاغوت کا انکار ضروری ہے۔ طاغوت کا انکار ہوگا تو رحمان کی اطاعت ہوگی۔ یخرج من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے مراد جہالت ہے اور نور سے مراد علم حق ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعل لی نورا وفی لسانی نورا وعصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا وجعل فی نفسی نورا وعظم لی نورا اللہم آتینی نورا۔ کفر اور جہالت کے اندھیرے ہیں اور قرآن جو ہے وہ روشنی ہے، علم کی روشنی، ایمان کا نور ہے۔ جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں اور انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا، اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دے دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ قاری قرآن کو کفر کی وجوہات بتا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم جو کہ عراق کے حکمران نمرود کو اپنے شرک سے باز آنے اور اس کو اپنی الوہیت کے دعووں سے باز آنے کا حکم دے رہے تھے۔ یہ نمرود تھا، اپنے شرک سے باز نہیں آ رہا تھا۔ اس کے درمیان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ایک جھگڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ کون ہے تمہارا رب، کیونکہ اللہ واحد کو وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس کے انکار کی وجہ کیا تھی کہ وہ حق پر نہیں تھا۔ نمرود کفر کی وجہ سے اور اس کی حکومت کی وجہ سے اپنے تکبر، عہدے اور گھمنڈ، اقتدار اور دنیا کی مال و محبت کی وجہ سے جو تھا وہ حق کا انکار کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو رب کا تعارف کرایا اور بتایا کہ اللہ کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے تکبر اور گھمنڈ سے کہا کہ زندگی اور موت تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ اس نے تکبر کیا، اس نے ایک شخص جس کو سزائے موت دی گئی تھی اس کو آزاد کر دیا اور ایک غلام کو اس نے قتل کروا دیا۔ یہ اس کا تکبر تھا، گھمنڈ تھا، ڈٹھائی تھی، حب دنیا تھا، اس وجہ سے وہ حق کا انکار کر رہا تھا۔ جب حضرت ابراہیم نے اس کو کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال، تو اس کو سن کر وہ تھوڑا سا تو پریشان ہوا، مگر اس دلیل کو اس نے مانا نہیں، کیونکہ وہ اکڑا ہوا تھا ضد کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، سمجھنے کے باوجود بھی نہیں مان رہا تھا۔ مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا؟ اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا۔ فرمایا تم تو 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں۔ وہ اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا۔ دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں۔ پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوست پر چڑھاتے ہیں۔ اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص اور اس کے گدھے کو 100 سال بعد زندہ کر دیا اور اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنے کو ثابت کیا۔
غالباً وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے جن کا دور 5ویں صدی قبل مسیح کا تھا۔ یہ بستی بیت المقدس کی بستی تھی جس کو بخت نصر نے اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ حضرت عزیر نے جب بیت المقدس کو برآمد دیکھا تو سوچا کہ یہ شہر کتنا پر رونق تھا، اس کی رونق خاک میں مل گئی، اب اجڑنے کے بعد اب یہ کیسے آباد ہوگا؟ نہ کوئی انسان ہے، نہ مکان، کھنڈرات بن گئے ہیں۔ بیت المقدس کی ویرانی کے بارے میں سوچتے سوچتے یہ خیال ان کو آیا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے سلا دیا، پھر اٹھایا اور پوچھا کتنا عرصہ اس حال میں رہے ہو؟ جواب ملا 1 دن یا اس سے بھی ایک دن کا کچھ حصہ۔ بتایا گیا کہ 100 برس اسی حال میں رہے ہو، دیکھو اپنے کھانے اور پانی کو خراب نہیں ہوا، حالانکہ جلد خراب ہو جانے والی چیزیں ہیں، اور اپنے گدھے کو دیکھو کیسے بوسیدہ ہو گیا، حالانکہ کھانے کی نسبت زندہ مخلوق دیر تک گلتی سڑتی ہے، اور دیکھو ہڈیوں کے پنجر پر گوشت کیسے چڑھایا جاتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام دن نکلتے ہی فوت ہو گئے تھے اور غروب آفتاب کے وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، تو اس لیے وہ سمجھے تھے کہ 1 دن گزرا ہے یا ابھی، کیونکہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ دن کا شاید کچھ حصہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس انگور، انجیر اور کچھ پھلوں کا رس تھا، اس میں سے کچھ خراب نہیں ہوا تھا، نہ انگور خراب ہوئے تھے نہ پھلوں کا رس خراب ہوا تھا، حالانکہ 100 سال گزر چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کے گدھے کو زندگی بخشی، اس کے بعد ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ کیسے زندگی کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے گدھے کو زندہ کیا، گدھے کی ہڈیاں اٹھا کر اس میں جوڑ، پھر اس کے سامنے گدھے کا ڈھانچہ تیار کیا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت، پوست، رگیں، پٹھے پیدا کیے، پھر فرشتہ بھیجا اور اس نے گدھے کے نتنوں سے روح پھونک دی اور گدھا اللہ کے حکم سے ہنہنانے لگا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے گدھے کو زندہ کیا گیا تھا، ان کے سامنے زندگی کے بعد موت کا معاملہ واضح ہو گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، تو انہوں نے کہا تھا میں جانتا ہوں، یعنی زندگی کے بعد موت کا عقیدہ رکھتا ہوں، اور اب آنکھوں سے دیکھ لیا تو سب سے بڑھ کر جانتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے۔ فرمایا اچھا تو جا 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے۔ خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا تھا؟ نبی ایمان بالغیب کے مراحل طے کر چکے ہوتے ہیں، ان کے مشن بہت دشوار ہوتے ہیں۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نبیوں کو غیب کے مشاہدات کروائے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو بھی مشاہدہ کرایا گیا تھا کہ 4 پرندے لیں، مور مرغابی اور چوتھے پرندے کا نام نہیں بتایا گیا۔ تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ 4 پرندے لیں، انہیں اپنے ساتھ مانوس کریں، ان کی خصوصیات اور نشانیاں اچھی طرح سے جان لیں، پھر ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ان کے اجزاء کو پہاڑوں پر بکھیر دیں، پھر پکاریں، ان میں زندگی لوٹ آئے گی اور وہ تمہاری طرف دوڑ کر لوٹ آئیں گے۔ اس طرح ابراہیم علیہ السلام نے تخلیق کے راز کو پا لیا تھا۔ انبیاء علیہ السلام کو غیب کا پردہ ہٹا کر اس لیے سب کچھ دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ان چھپی ہوئی حقیقتوں سے باخبر کر سکے اور ان کے بارے میں کہہ سکے کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں سے باخبر کر رہے ہیں، نہ کہ سنی سنائی چیزوں سے۔ عقل موت و حیات کی حقیقت کو پانے سے قاصر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ موت و حیات کا خالق ہے۔ وہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، موت دینے پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ موت اور حیات کے کام میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ یہ ابتدائی مدنی دور کی صورت ہے۔ مکہ کے مہاجرین جب مکہ سے لٹے پٹے فقر و فاقہ کے قافلے مدینے پہنچے تھے
مالی تنگی کو دور کرنے کے لیے قیامت تک مالی تنگی سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں انفاق فی سبیل اللہ پر پورے 2 رکوعات نازل فرمائے۔ اسلامی معاشرے کا معاشی نظام انفاق سبیل اللہ کے گرد گھومتا ہے۔ کسی کو اللہ کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، جس کو ضرورت سے زیادہ دیتا ہے اس کو آزمانے کے لیے دیتا ہے کہ حقدار کو مال پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا۔ جب کھاتا پیتا طبقہ اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتا ہے تو اس طبقے کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ انفاق کی وجہ سے مالدار طبقے کا دل حرص، طمع، لالچ، بخل، تکبر اور حسد سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی سے ریا، اسراف، نمود و نمائش اور حرام پر خرچ کرنا نکل جاتا ہے، اور مال یہاں سے بہہ کر نچلے طبقے کے پاس آ جاتا ہے۔ 4 آیات سورہ بقرہ میں انفاق سبیل اللہ پر آئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو یوں بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا پوستا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھ کر پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب لوگ صبح نکلتے ہیں تو 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہ خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا کر، دوسرا کہتا ہے اللہ کنجوس کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر۔ رمضان میں نیکیاں کرنے والے کو 70 گنا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اس آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا اجر ہے اس کا۔ یہ آیت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ غزوہ تبوک میں انفاق کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 1000 اونٹ اور 1000 دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھے تھے تو آپ نے ان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور فرمایا تھا، آج کے بعد عثمان کا کوئی فعل اسے نقصان نہیں دے گا۔ عبد الرحمن بن عوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4000 دینار لے کر آئے تھے اور کہا تھے، اللہ کے رسول میرے پاس 8000 دینار تھے، میں نے 4000 اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روک لیے اور 4000 میں نے اپنے رب کو قرض دے دیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا، بارک اللہ لک فیما امسکت و فیما آتیت، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے جو آپ نے روک دیا اور جو آپ نے عطا کیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو، میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ کرنے سے بھی کم نہیں ہوتا، اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا ہے اور اٹھاتا رہتا ہے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی۔ عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے 700 اونٹنیاں ہوں گی جن کی مہار ڈالی گئی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ کسی پر احسان نہیں کرتا، اگر کسی سوال کرنے والے کو نہ دیا جا سکے تو اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اس کے مال خرچ کرنے پر اس کو اچھا رسپانس نہ دیں تو ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ اس کے دل کو یقین ہے کہ مجھے اللہ سے بدلہ لینا ہے۔ نہ دے سکنے کی صورت میں نرمی سے معذرت کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے دل کو یقین ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے رب کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ انفاق کرنے والے کا نفس پاک ہو جاتا ہے، مال خرچ کرنے سے انفاق کرنے والے کو اخلاقی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، انفاق کرنے والے کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور معاشرے کے افراد کے درمیان محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ احسان جتلانے والا کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابو ذر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ 3 شخص کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نمبر 1 ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا اور دے کر احسان جتلانے والا اور جھوٹی قسم کھا کر سامان بیچنے والا۔
اللہ بے نیاز ہے، برد باری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس پر جب زور سے میंہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھوں میں نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کو پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل دے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی سی پھوار اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اب انفاق کے بعد کیا نہیں کرنا؟ احسان نہیں جتلانا، دکھ نہیں دینا، ریا نہیں کرنا۔ ریا کی تو نماز بھی شرک ہے اور ریا کا صدقہ بھی شرک ہے۔ سخت دل شخص سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی راہ میں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور خرچ کرتا ہے اور صدقہ خیرات اگر کرتا بھی ہے تو پھر دوسروں کو دکھ دیتا ہے، اور اس کے صدقہ خیرات سے اگر ہلکی سی کھیتی اگی بھی ہے تو وہ سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ جو اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے اس کے دل کو ربوا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس زمین کے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو سطح مرتفع پہ ہو، زمین سے ذرا سا ہموار بلند ہو۔ زمین زرخیز ہوتی ہے، اس پر بارش برستی ہے تو وہ زمین جو زرخیز ہے جب اس پر بارش برستی ہے تو اس زرخیزی کی وجہ سے گھنی پیداوار لاتا ہے۔ تو اللہ نے مومن کے دل کو اس ربوا سے تشبیہ دی ہے۔ جب خلوص اور احسان کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ اجر بھی دیتا ہے اور ثواب بھی دیتا ہے۔ آیت نمبر 266۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہو، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کم سن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کا تذکرہ کر رہے ہیں جس نے کھجور کا باغ لگایا۔ اس کی کاشت جو تھی وہ جب آسمانی آفت وہاں پہ آئی تو سارے کا سارا باغ جل گیا۔ وہ شخص بوڑھا ہو گیا تھا، اپنے بچوں کے لیے نئے سرے سے کچھ کما نہیں سکتا تھا۔ اصل میں اس مثال میں ایک شخص کی رودات بتائی جا رہی ہے جس نے اپنی زندگی میں مال تو خرچ کیا، مگر قیامت میں جب اس کا اعمال نامہ کھلا تو کہیں احسان، کہیں ریا، کہیں اس نے دکھاوا کیا ہوا تھا، کسی کو دکھ دینے کا طریقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے اس نے مال خرچ کیا تو وہ قیامت میں جب اس نے دیکھا تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں اس بوڑھے کی مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں آپ جیسا بھی عمل کریں گے قیامت کے دن اس کو پا لیں گے۔ اس بوڑھے کی مثال سے ریا، دکھاوے، احسان اور دکھ دینے سے اجتناب کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو دنیا میں بہترین عمل کرو تاکہ آخرت میں اس کا بہترین حصہ ملے۔ اے لوگو جو ایمان لائے اور جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں کوئی دے تو تم ہرگز اسے لینے کو گوارا نہیں کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض پر جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست ہے اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا، وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا اور جو نظر بھی مانی ہو، اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں
اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ تو صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ صدقہ چھپا کر بھی دیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ حکم آیا، اور صدقے کو نفلی صدقہ جو ہے وہ چھپا کر دیا جا سکتا ہے تاکہ اس میں ریا سے بچا جائے۔ اور زکوٰۃ جو ہے وہ آپ انفرادی طور پر صدقہ خیرات چھپا کر دینا بہتر ہے، اور اجتماعی طور پر اعلانیہ دیا جائے تاکہ یہ سب اس کی طرف مائل ہو سکیں۔ صدقہ آسان حساب کا ذریعہ بنے گا، صدقہ حشر کے دن سایہ بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عرش کے سائے میں 7 خوش نصیب جو ہوں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا تھا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ صدقہ افضل عبادت ہے۔ لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے۔ اگر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہیں ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تندرست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں۔ تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی انات میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال والوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنا مال ان فقیروں اور محتاجوں پر خرچ کریں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے یا دن رات اس کی بندگی اور حصول علم کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں مراد اصحاب صفہ ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے ان سے مراد وہ تمام مہاجرین لیے ہیں جو مدینہ منورہ میں آ کر اقامت پذیر ہو گئے تھے اور تجارت اور حصول مال کے اسباب و ذرائع ان سے منقطع ہو چکے تھے۔ التعففی سے مراد ہے کہ سوال نہ کرنا، سوال کرنے سے بچنا۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جسے 1 یا 2 کھجور، 1 یا 2 لقمے در بدر لیے پھریں، بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا رہے۔ اور اگر تم دلیل چاہو تو قرآن سے اس آیت کو پڑھ لو کہ وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے۔ تعرفہم بسیماہم، آپ انہیں ان کے چہرے ہی سے پہچان جائیں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا، میں خمیری روٹی نہ کھاتا اور نہ عمدہ لباس پہنتا تھا، یعنی میرا وقت علم کے سوا کسی دوسری چیز کے حاصل کرنے میں نہیں تھا، اور نہ میری خدمت کے لیے کوئی فلاں یا فلانی تھی، بلکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ سے پتھر باندھ لیا کرتا تھا۔ بعض وقت میں کسی کو کوئی آیت اس لیے پڑھ کر اس کا مطلب پوچھتا تھا کہ وہ اپنے گھر لے جا کر مجھے کھانا کھلا دے، حالانکہ مجھے اس آیت کا مطلب معلوم ہوتا تھا۔ مسکینوں کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہمیں اپنے گھر لے جاتے تھے اور جو کچھ بھی گھر میں موجود ہوتا تھا وہ ہم کو کھلاتے تھے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ صرف شہد یا گھی کی کپی ہی نکال کر لاتے اور اسے ہم پھاڑ کر جو کچھ بھی اس میں ہوتا اسے چاٹ لیتے تھے۔ آیت نمبر 274، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ بغوی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول ان لوگوں کے حق میں ہوا تھا جو جہاد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ گھوڑوں کو دن رات پوشیدہ اور علانیہ چارہ دیا جاتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ ان کے پاس 4 درہم تھے، انہوں نے اس میں سے ایک رات کو اور ایک دن کے وقت اور ایک پوشیدہ طور پر ایک ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے تھے۔ اور ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ ان حضرات نے سامان جہاد فراہم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رات دن اور کھلے چھپے خرچ کرنے کے لیے یہ شعور دلایا ہے
کہ اس کام کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے جو ضائع ہونے والا نہیں، یقینی طور پر ملنے والا ہے۔ یہ اجر کا شعور انسان سے ہر حال میں مال خرچ کروا لیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور اس کے وعدے کو سچا سمجھتے ہوئے کوئی گھوڑا راہ خدا میں کام آنے کے لیے پرورش کرتا ہے تو گھوڑے کا کھانا پینا، لید پیشاب سب کچھ قیامت کے دن اس کے میزان میں رکھا جائے گا اور ان نیکیوں کی تول میں آئے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باغلا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کر چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جس کے معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے۔ سود کے لیے قرآن حکیم نے ربا کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ربا الفضل اور ربا نسیئہ۔ ربا الفضل اس سود کو کہتے ہیں جو اشیاء میں کمی یا زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے، نقد یا ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثلاً ایک جنس کا تبادلہ اسی جنس سے کرنا برابر نہ ہو تو سود ہے، یا ایک نقد اور دوسری ادھار ہو یا دونوں کے ادھار ہوں تب بھی سود ہے۔ ربا النسیئہ سے مراد ہے کسی کو مخصوص مدت کے لیے خاص رقم دینا، جیسے 1,00,000 روپیہ اس شرط کے ساتھ کہ واپسی 1,20,000 ہوگی، یہ سود ہے۔ ہر قسم کے قرض پر لیا گیا نفع سود ہے، چاہے ذاتی ضرورت کے لیے ہو یا کاروبار کے لیے ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو۔ عرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول، وہ 7 ہلاکت میں ڈال دینے والی چیزیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور جادو کرنا اور کسی نفس کا قتل کرنا جیسے اللہ نے حرام کیا، اور سوائے حق کے، اور یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد سے دشمن کے مقابلے میں بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بڑی طویل حدیث میں بیان فرمایا، پھر ہم ایک نہر پر آئے اور وہ خون کی طرح سرخ تھی، اور اس نہر میں ایک آدمی تیر رہا تھا۔ نہر کے کنارے پر بھی ایک آدمی تھا جس نے اپنے پاس بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ یہ تیرنے والا شخص تیرتا رہتا، اور جب اس شخص کے پاس آتا جس نے اپنے پاس پتھر جمع کر رکھے تھے تو وہ اس کو منہ کو کھولتا تھا اور اس میں ایک پتھر داخل کر دیتا تھا۔ پھر اس کی تعبیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد سود کھانے والا ہے۔ استغفر اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے کم درجے کا گناہ اس قدر ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح یعنی زنا کرے۔ سود کا لین دین بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس لیے سود سے متعلق ہر شخص پر لعنت کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی، سود کھانے والے اور سود دینے والے اور مصور پر لعنت فرمائی ہے۔ سود خور آخرت میں ایسے شخص کی طرح اٹھے گا جیسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ تجارت سود کی طرح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرق بتا دیا ہے کہ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ تجارت میں نقد رقم کا تبادلہ ہوتا ہے جبکہ سود میں نہیں۔ تجارت میں نفع اور نقصان کا امکان رہتا ہے جبکہ سود میں ایک کو یقینی نفع ہوتا ہے اور دوسرے فریق کو نفع نقصان کا کچھ پتہ نہیں۔ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور سود کو حرام، اس لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے فرمایا،
تم ایسی سرزمین میں رہتے ہو جہاں سود کا لین دین رواج پائے ہوئے ہے۔ جب کسی پر کچھ قرض ہو پھر وہ تمہیں بھوسا کا ایک گٹھر یا جو کی گٹھری یا رسی میں بندھی ہوئی سبزیاں بھی دینا چاہے تو اس کو مت لینا، کیونکہ وہ سود ہے۔ جس سودی نظام کو ان آیات میں باطل قرار دیا گیا ہے اس کی کون سی صورتیں اس دور میں رائج تھیں؟ نمبر 1، ربائے میعاد، مدت کے تعین کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا، ربائے فاضلہ، اجناس کے باہم تبادلے میں ہوتی ہے۔ ربائے میعاد کیا ہے؟ حضرت قتادہ فرماتے ہیں ایک شخص کسی کو کچھ فروخت کرتا اور قیمت کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر ہو جاتا۔ جب مقررہ وقت آن پہنچتا اور قرض دار کے پاس دینے کے لیے رقم نہ ہوتی تھی تو قرض خواہ میعاد میں اضافہ کر دیتا تھا، لیکن قیمت میں بھی اضافہ کر دیتا تھا۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ کی حدیث میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ نے فرمایا سود صرف میعاد میں ہوتا ہے۔ ربائے فاضلہ کیا ہے؟ یہ ربا دراصل اجناس کے باہم تبادلے میں ہوتی ہے، یعنی ایک جنس کا تبادلہ اسی جنس سے ہو رہا ہو، مثلا سونے کا تبادلہ سونے سے، روپے کا تبادلہ روپے سے، گندم کا تبادلہ گندم سے، جو کا تبادلہ جو سے ہو رہا ہے۔ اس میں اگر کوئی فریق زیادہ لے گا تو وہ سود ہوگا۔ اس قسم کے تبادلے اجناس کو سود میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ یہ سودی کاروبار کے ساتھ بالکل ہم جنس اور ہم شکل ہے۔ اس میں وہی جذبات کار فرما ہوتے ہیں جو سودی کاروبار کرنے والوں کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو سود خوری سے باز آ جائے اس کے لیے اسلام میں قانونی رعایت ہے، یعنی جو پہلے کھا چکا اسے واپس کرنے کا قانونی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ عباد بن منصور نے حسن سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ سود کو مٹائے گا اور صدقات کو بڑھائے گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے بڑا ہو جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو گوشت حرام سے بڑا دوزخ کی آگ اس کی مستحق ہوگی۔ اس آیت کا ایک سیدھا سادہ مفہوم تو یہ ہے کہ سود میں برکت نہیں ہوتی، یعنی سود خور کا مال بالآخر برباد ہو جاتا ہے۔ صدقہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان آخرت میں اپنے لیے نعمتوں کا ڈھیر دیکھنا چاہتا ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات سود کی حتمی آیات ہیں۔ یہ آیات حجۃ الوداع پر نازل ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں سود حرام ہے۔ آج میں اپنے سب سے پہلے خاندان حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود جو ہے وہ باطل کرتا ہوں۔ اس آیت کے آنے کے بعد سورہ روم اور آل عمران کی آیات منسوخ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں وہ نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کی ایمان لے آئے ہو تو اب کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں کے پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو تمہارا اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدل مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ قرآن کی یہ وہ واحد آیت ہے جس میں قرآن کی واحد صورت ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے گناہ، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے جنگ کا کہ سود کھا رہے ہو اب اس سود کو چھوڑ دو۔ قرآن میں واحد گناہ جس کے کرنے والے کے خلاف اعلان جنگ ہے وہ سود ہے۔ معاشرہ اس کی حرمت کو نہیں مانتا۔ آج معاشرہ کتنا بے خوف اور کتنا نڈر ہو گیا ہے۔
40 احادیث اور اس آیت سے سود کی حرمت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اب باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد اب اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی مانتے ہو، تو جو باقی سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ سود کی کراہت ہمارے دلوں میں ڈال دے، رزق حرام کی کراہت ہمارے دلوں میں ڈال دے، آمین۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اسلامی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرے جو سودی اقتصادیات کو جاری رکھنے پر بضد ہیں، اگرچہ یہ لوگ اعلان کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم مکہ کو حکم دیا تھا کہ وہ مکہ کے آل مغیرہ سے جنگ کریں، کیونکہ وہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی سودی کاروبار سے باز نہیں آئے تھے۔ اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں۔ یہاں توبہ کا مطلب ہے کہ انسان سود جیسے حرام کام سے رجوع کر لے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اس سے مراد ہے کہ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، یعنی کہ اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے تو تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل زر نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا، لہٰذا نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دینا ہے، یہ تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو تنگ دست کا تعاقب کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ نمبر 2 کہ نہ قرض خواہ تعاقب کرے، نہ قانون اور عدالتوں کو یہ اختیار ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ تنگ دست کو حالات کی بہتری تک مہلت دی جائے۔ قرض خواہ سے مطالبہ ہے یا تو معاف کر دے یا پھر اس کو زکوٰۃ کی مد میں سے قرض کی ادائیگی کے لیے کوشش کی جائے۔ سعید بن جبیر نے اس قول پر اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کے بارے میں فرمایا کہ جو کسی تنگ دست پر صدقہ کرے گا تو وہ اس کے لیے بڑے اجر کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی مر گیا اور جنت میں داخل ہوا تو اسے کہا گیا، تو کیا عمل کیا کرتا تھا؟ اسے یاد آیا یا یاد کرایا گیا تو اس نے کہا، میں لوگوں کو مال فروخت کرتا تھا اور میں تنگ دست کو مہلت دیتا تھا اور سکوں کے پرکھنے یا نقد میں درگزر کرتا تھا، تو اس کی مغفرت کر دی گئی۔ حضرت ابو مسعود نے فرمایا، میں نے بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے۔ ابو عبد الرحمن نے اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین کی طرف اشارہ کیا، جو تنگ دست کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی تیز لو سے بچائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ابن عباس نے کہا، یہ آخری آیت تھی جس کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بقرہ کی 280 والی آیت میں رکھوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 21 دن زندہ رہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 18 دن زندہ رہے۔ ابو سعید خدری، ابن عباس، سعید بن جبیر، عطیہ اور مقاتل نے کہا، قرآن میں یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اس لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی پیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الدین ہے۔ اس آیت میں حکم ہے کہ میعاد مقرر کر کے قرض کے معاملے کو ضبط یعنی تحریر میں لانا ضروری ہے تاکہ اس کی رقم اور میعاد رہے
اور گواہ بھی رہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میعاد مقرر کر کے قرض کے لین دین کی اجازت اس آیت سے بخوبی ثابت ہوتی ہے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 آدمی اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ قرض کے سلسلے میں لڑائی جھگڑوں سے بچانے کے لیے یہ ہدایت دی گئی ہیں کہ مدت کا تعین رکھ لو، لکھ لو اور گواہ بنا لو۔ قرض لینے اور دینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر قرض کی مدت مقرر ہے تو لین دین کا تحریر میں آنا ضروری ہے۔ قرض کی تحریری دستاویز ایک تیسرا شخص تیار کرے، فریقین میں سے نہیں ہوگا۔ قرض دینے والا نمبر 3 بتایا کہ املا قرض دار کروائے گا۔ چوتھا کہ اگر قرض دار ضعیف ہو یا کم سن ہو تو اس کا ولی املا کرائے۔ پانچواں یہ کہ قرض کے معاہدے پر 2 افراد کو گواہ کر لیا جائے جن کی گواہی مقبول ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اور کسی لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے سکھایا، بس لازم ہے کہ وہ لکھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لکھنے والا انکار نہ کرے، اور لازم ہے کہ وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہے۔ قرض دار کے املا کروانے میں کیا حکمت ہے کہ تحریر لکھوانا قرض دار کی طرف سے قرضے کا اعتراف ہے۔ یہ اقرار زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔ جب قرض دار خود تحریری دستاویز لکھوائے گا تو زیادتی سے بچا رہے گا۔ قرض دار کمزور پوزیشن میں ہوتا ہے اور اگر وہ خود تحریر نہ کروائے تو ہو سکتا ہے کہ قرض دینے والے کی مخالفت کی وہ جرات نہ کر سکے۔ مقروض اگر سفید پوش ہے، یعنی اچھے طریقے سے مالی تصرف نہیں کر سکتا، یا ضعیف ہے، املا نہیں کرا سکتا، گونگا ہے یا بہت بوڑھا ہے یا احمق ہے یا مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کا ولی جو ہے وہ عدل کے ساتھ اس کو لکھوائے۔ اللہ تعالیٰ نے تحریر کے ساتھ ساتھ 2 عادل مردوں کو گواہ بنانے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس آیت سے عورت کی گواہی کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ مرد کے بغیر صرف اکیلی عورت کی گواہی جائز نہیں، سوائے ان معاملات کے جن کے بارے میں عورت کے علاوہ دوسرے نہیں جان سکتے۔ گواہی دینا نہایت اہمیت کی حامل ذمہ داری ہے، اس لیے گواہ کا عاقل و بالغ ہونا، عادل ہونا، لوگوں کے درمیان قابل اعتبار ہونا اس کی لازمی شرط میں شامل ہے۔ اور عورتوں کے لیے ہے کہ وہ معاملات جو عورتوں سے متعلق ہیں، مثلاً ولادت، بچے کی پیدائش، بکارت یعنی کنوارا پن، بالغ یا نابالغ لیڈی ڈاکٹر کی شہادت پر رخصت، بچہ زندہ پیدا ہوا یا مردہ، حمل کی مدت کا تعین، زندہ ہونے والے کی صورت میں نماز جنازہ وغیرہ معاملات میں تنہا عورت کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں، ایسے معاملات میں جن پر مرد مطلع نہیں ہو پاتے، تنہا عورتوں کی گواہی کے قبول کرنے پر سب کا اتفاق ہے، جس طرح حیض، ولادت اور استحاضہ عورتوں کے عیوب ہیں۔ قرض کا لین دین، کاروبار اور خرید و فروخت کے معاملات وغیرہ معاشی امور مرد کی ذمہ داری سے متعلق ہیں۔ اس بارے میں اسلام کا موقف یہ ہے کہ اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد کرا دے۔ عورت کی عادی گواہی عین انصاف ہے۔ عورت اور مرد کا مزاج، فطرت اور دائرہ کار الگ الگ ہیں۔ عورت اپنے دائرہ کار کے اندر ہونے والے واقعات کا تو جزیات سے مشاہدہ کر سکتی ہے، لیکن جو معاملات مرد کے دائرہ کار سے متعلق ہیں، یعنی گھر کے باہر کے معاملات، اس میں اس کی عدم دلچسپی کی وجہ سے جزوی معاملات کو درست انداز میں نہ تو حافظے میں محفوظ رکھ سکتی ہے، نہ اسے صحیح انداز میں بیان کر سکتی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا۔ ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہمارے کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعنت بہت کثرت سے کرتی ہو اور اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم عورتوں سے بڑھ کر عقل اور دین میں کمزور اور سمجھدار مردوں کی عقلوں پر غالب آنے والی نہیں دیکھی۔ اس عقل مند عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقل اور دین کا فقدان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کی کمی تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ عقل کے اعتبار سے کمی ہے، اور دین کی کمی یہ ہے کہ ماہواری کے دنوں میں نہ تم نماز پڑھ سکتی ہو نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہو، یہ دین میں کمی ہے۔ معاملہ بڑا ہو یا چھوٹا، لکھنے سے اکتانا نہیں ہے، نہ سستی کرنی ہے، لکھنے کی تاکید ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم انصاف پر مبنی ہے۔ اور لکھنے کے فائدے کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، نمبر 2 گواہی درست رہتی ہے، نمبر 3 کہ گواہ کے فوت ہونے یا غائب ہونے کی صورت میں بھی تحریر کام آتی ہے، اور پھر نمبر 4 کہ دونوں فریق شک و شبہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ شرک اور والدین کی نافرمانی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکیے کا سہارا لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا، سن لو اور جھوٹ بولنا، سن لو اور جھوٹی شہادت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ اتقوا اللہ، اللہ کہہ رہے کہ ڈر جاؤ، اللہ کی نواہی سے اجتناب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی ہے، تمہارے لیے واضح کی ہے، اس لیے اس کے حکم پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قانون کی اطاعت کے لیے احساس دلایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم ہے، اس کا فضل ہے، اس لیے اس پر بھروسہ رکھو، اور اللہ تعالیٰ ہی معاملہ کرنے والوں کا رب ہے، وہی تو ہے جو دونوں کا نگہبان ہے، وہی اصل حاکم ہے، وہی مربع ہے، وہی سربراہ ہے، وہی قاضی ہے۔ اپنے رب سے ڈر کر اپنے فرائض انجام دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علیم ہونے کا یہاں پر شعور دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملے میں دی جانے والی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے یہ شعور دلایا ہے کہ یہ معاملات تمہیں ایک علیم ہستی کی طرف سے سکھائے جا رہے ہیں، اس لیے اس کو قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے اپنے علیم ہونے کا بھی شعور دلایا ہے تاکہ اس کے خوف کی وجہ سے اس کی ہدایت کو قبول کیا جائے۔ پھر آگے فرمایا، اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ۔ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہوتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور کاتب نہ پاؤ تو تحریر کی بجائے قرض دینے والے کے پاس کوئی چیز گروی رکھ کر اسے قبضے میں دے دو۔ حضرت عائشہ نے رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک یہودی سے کچھ غلہ ایک مدت مقرر کر کے ادھار خریدا اور اپنے لوہے کی ایک زرہ اس کے پاس گروی رکھوا دی تھی۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سفر میں اگر قرض کا معاملہ پیش آ جائے اور لکھنے والا نہ ہو تو قرض لینے والا کوئی چیز قرض دینے والے کے پاس گروی یا رہن رکھ سکتا ہے۔ تو کیا رہن رکھی ہوئی چیز سے قرض خواہ جو ہے وہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسے فائدہ اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ رہن کے لیے ہوئے گھر میں خود رہنا یا کرائے پر دینا سود کھانا ہے۔ اگر جانور رہن ہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا چارے وغیرہ کا معاوضہ دیتا ہے۔ یہاں شہادت نہ چھپاؤ سے مراد ہے کہ اپنی جو امانت رکھوائی گئی ہے اس میں خیانت نہ کرو، اور جو گواہی چھپائے اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ گواہی چھپانا کبیرہ گناہ ہے۔ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، سن لو، بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں وہ بگڑا سارا بدن بگڑ گیا، سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔
دل کے گناہ گار ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ کتمان یعنی کہ گواہی کو چھپانا دل کا فعل ہے۔ دل تمام اعضاء کا سردار ہے، باقی اعضاء اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ دل درست رہے گا تو سارا جسم درست رہے گا، اگر یہ خراب ہو جائے گا تو سارا جسم فساد کا شکار ہو جائے گا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا، پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب آگے آخری آیات آ رہی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ سورہ بقرہ کی فضیلت میں ہم نے پڑھا تھا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری یہ آیات، ان کو پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی۔ سونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ کر سوتے تھے۔ مومنہ کا طریقہ ہے کہ جو رسولوں پر، کتابوں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ قرآن کو سننے والا بنا، اطاعت گزار بنا، اطاعت الہی کے رستے پر ثابت قدمی عطا فرما۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اگر بھول جائیں تو ان کا معاوضہ نہ کرنا، اللہ ہماری بھول چوک سے جو گناہ ہوئے، قرآن سے دوری میں جو ہم سے کمیاں ہوئیں، قرآن کو سیکھ لینے کے بعد جو کمیاں ہوئیں، جو کوتاہیاں ہوئیں، جو سستیاں، جو خطائیں ہوئیں، جو ہمیں یاد ہیں ان کو معاف کر دے اللہ، تو ان تو لکھ چکا ہے، تو ان کو معاف کر دے اللہ، تو ان کو مٹا دے اللہ۔ ہم نے صحابہ صحابیات کے واقعات سنے، ان کی زیادتیوں کی رودادیں سنی، حضرت بلال کی روداد سنی، خباب بن ارد کی روداد سنی، وہ بوجھ ہم پر نہ ڈالنا الہی، ہمارا خاتمہ بالایمان کرنا اللہ، ہمارا تعلق بالقرآن بہت کمزور ہے، اس کو مضبوط کر دینا اللہ، ہمیں معاف کر دینا اللہ۔ اللہم انی اسألک عفوا تحب العفو فاعف عنا، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے گھرانے کو، ہماری اولادوں کو، اللہ سب کو معاف فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ ہمارے گناہ کثیر ہیں اللہ، اپنی نظر رحمت سے ہم سب کو معاف فرما دے یا ارحم الراحمین، سب کو معاف کر دے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرما اللہ، جو گناہ ہو گئے وہ سب معاف کر دے اللہ، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کر لے اللہ، تو انت مولانا ہے اللہ، تو ولی ہے اللہ، تو ولی بن جا
اللہ ملک و ملت کو معاف کر، جو تیری ناپسندیدہ کو دیکھا، جو سنا اس کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں بخش دے۔ تو غفور ہے، تو غافر الذنب ہے، تو تواب الرحیم ہے۔ اللہ اٹھنے سے پہلے ہر ایک کا ہر گناہ معاف کر دے الہی، آمین آمین یا رب العالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔